بہت ہی ضعیف ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ مسند احمد ابو داؤد میں ایک مرد نے کہا تم حسن کی مصیبت موت کو مصیبت سمجھتے ہو. مرزا جی روانی میں جملے بولتے ہیں, ہم تو مرزا جی کی نقل بیان کرتے ہیں جو مرزا جی جس طرح جملے بیان کریں. تو ابھی مرزا جی نے یہ کہا کہ مسند احمد ابو داؤد میں کہ ایک مرد نے کہا تم حسن کی موت کو مصیبت سمجھتے ہو. اب آگے مرزا جی نے دیکھو کیا کہا ہے. یہ ابو داؤد کی عادت ہے, وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں. وہ فلاں فلاں مرد کر کے ہے وہ اسی طرح نام چھپا لیتے ہوتے ہیں. سنو ذرا بات کو نا. سب سے پہلی بات تو یہ مرزا جی کو سننے والوں کو میں ذرا توجہ دلاؤں اس بات کی طرف, وہ بھی جو ذرا کھلے دماغ سے مرزا جی کو سنتے ہیں اور وہ بھی جو مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد. آپ یہ دیکھیں یہ آدمی یعنی کس قسم کا یعنی کہ یہ شخص ہے. اس نے امام ابو داؤد جیسے بزرگ کے اوپر, اتنے بڑے عالم کے اوپر, اتنے بڑے محقق کے اوپر, اتنے بڑے محدث کے اوپر اس نے بے دلیل الزام لگا دیا کہ جی یہ امام ابو داؤد جو ہیں یہ ان کی عادت ہے وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں, تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, ہمیں تو پتہ غلطی ہے. اللہ کے بندے, اس کا ثبوت اس روایت میں اگر یہ فلان مرد فلان کے الفاظ ہے, کالا فلان نے کہا, اگر یہ الفاظ ہیں تو جیسے جاہل جنگلی نے اس کو منسوب کر دیا امام ابو داؤد کی طرف کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ جی امام ابو داؤد کیا کہتے ہیں وہ نام چھپا لیتے ہیں. اچھا اب ذرا سمجھیے گا ذرا اس بات. یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے. سنن نسائی کی جلد نمبر 3 کتاب الفرا صفحہ 193 یہ باب قائم کیا, باب النہی عن الانتفاع بجلود السباع. اس کے تحت حدیث نمبر 4262 ہے. اب غور کیجئے گا ذرا. اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقیہ عن بحیر عن خالد. یہی سند ہے, یہی روایت ہے. سمجھو ذرا بات کو, یہی الفاظ نہیں ہے, یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں. نہ تو یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوئی اس طرح کی بات کی کہ کیا تم مصیبت سمجھتے ہو. یہ الفاظ ہیں کہ قبیلہ بنو اسد کے اس شخص نے کہا کہ جی یہ ایک آگ کا انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا, نعوذ باللہ. اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں. میں اس کو سننے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس جنگلی سے پوچھیں کیا امام نسائی نے پوری روایت چھپا لی؟ امام ابو داؤد نے تو وہ فلان ان کے فلاں شخص نے کہا, یعنی امام ابو داؤد کی روایت میں تو یہ الفاظ نہیں, امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں. میں آگے ابھی آپ سے عرض کروں گا, امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں. آپ سمجھو ذرا اس بات کو کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید الحمصی, ہم سے بیان کیا عمر بن عثمان بن سعید الحمصی رحمہ اللہ نے. حدثنا بقیہ, انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا بقیہ بن الولید نے. ان بحیر, وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا بحیر بن سعد نے. وہ کہتا ہے ان خالد کا, ہمیں روایت پہنچی باواسطہ خالد بن معدان. یہ سند ہے, یہ امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں. آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں خالد بن معدان کی طرف, آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں بحیر بن سعد کی طرف, آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں بقیہ بن الولید کی طرف, آپ اسے منسوب کر سکتے ہیں عمر بن عثمان بن سعید الحمصی کی طرف. آپ نے دھڑلے سے یہ کیسے کہہ دیا یہ امام ابو داؤد کی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرف سے کی گئی حرکت ہے؟ یہ میں ابھی وضاحت دوں گا مزید. میں نے نسائی کے والے صاحب بھائیوں کو توجہ دیا. حدیث نمبر 4262. اب بتائیے کیا امام نسائی نے پوری روایت ہی چھپا لی کیا؟ ایسا نہیں ہے. آگے دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں معجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی. اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 25 ہے. اس کے اندر حدیث نمبر 17024 ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن محمد بن ارق الحمصی. امام ابو داؤد نے اس کو عمر بن عثمان بن سعید الحمصی سے بیان کیا اور امام طبرانی نے ابراہیم بن محمد بن ارق الحمصی سے بیان کیا. دونوں حضرات ایک ہی علاقے کے رہنے والے حمص کے. اچھا, یہ ابراہیم بن محمد روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حدثنا محمد بن مصفہ حدثنا بقیہ ان بحیر بن سعد ان خالد بن معدان. سنیں ذرا بات کو نا, یہ باقاعدہ اس کے اندر یہ الفاظ ہیں, پوری روایت ہے, یہ پوری روایت صحیح. اچھا,
اس کے اندر الفاظ ہے فقال للاسد، کہا قبیلہ بنو اسد کے ایک شخص نے. اب سمجھے ذرا اس بات کو، کیا انہوں نے معاویہ کا نام چھپا لیا؟ امام طبرانی نے، کیا انہوں نے معاویہ کا نام چھپا لیا؟ یہ امام ابو داؤد کے الفاظ نہیں ہیں، یہ امام نسائی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ معجم الکبیر صاحب کے سامنے پڑھ رہا ہوں. جیسے دیکھیں یہ سیر اعلام النبلاء ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 79 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن مصفہ حدثنا بکیان بحیران خالد بن معدان کی سند سے اس روایت کو نقل کیا، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں فقال للاسد ما تقول انت قال جمرۃ اطفئت. آپ غور کیجئے کہ کسی بھی روایت کے، یعنی ایک تو پہلی چیز کہ خدا نہ خواستہ کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نام نہیں چھپایا، دیگر حضرات نے بھی روایت نقل کیے ہیں اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جملہ کہنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ قبیلہ بنو اسد کا ایک شخص ہے جس نے یہ جملہ کہا ہے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں، خالد بن معدان جس کے لیے یہی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 627 کے اوپر وہ کہتے ہیں حدثا عن خلق من الصحابہ، یعنی بہت بڑی تعداد میں صحابہ سے یہ روایت کرتے ہیں. وہ اکثر ذالک مرسل، اس میں سے اکثریت مرسل روایت ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، یعنی اگر کسی کا زمانہ بھی پایا تو ان سے ان کا سننا ثابت نہیں ہے. غور طلب نقطہ ہے کہ یہ روایت سندن مشکوک ہوتے ہی، مطلب یہ کہ انہوں نے جب ان کے اور مقدام بن معدی یکرب کے درمیان میں یعنی جبیر بن نفیر کا واسطہ ہے، تو لازمی سی بات ہے کہ روایت سندن بھی ضعیف ہے. اور پھر مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ متنن اس کے اندر الفاظ ہیں کہ وَلِمَا لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجرہ فقال هذا منی وحسین من علی، کہ میں کیوں نہ یعنی اس کو مصیبت خیال کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھا کر کہا یہ مجھ سے ہے، حسین علی سے، جبکہ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے بات کہی ہے کہ یہ مجھ سے ہے. تو یہ تو روایت کا متن میں ہی اس چیز کا یہ حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے، یہی اس کو مشکوک بناتا ہے. اچھا پھر یہ غور طلب نقطہ ہے کہ جس بزرگ ہستی کے اوپر اس بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ جنگلی انسان نے جو یہ اعتراض کیا ہے، آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 113 ہے. امام ابو داؤد کے حالات لکھتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابتدا کی ہے، فرمایا الامام شیخ السنہ مقدم الحفاظ ابو داؤد الازدی السجستانی محدث البصرہ، کہ امام شیخ السنہ تمام حفاظ میں سب سے مقدم، اپنے زمانے میں سب سے مقدم ابو داؤد ازدی محدث بصرہ امام ابو داؤد، ولد سن اسنتین و میتن 202 ہجری کے اندر پیدائش ہوئی. وراحلہ انہوں نے سفر کیے علم حدیث کے لیے، وجمع علم حدیث کو جمع کیا، وصنف اس پہ تصنیف کے، وبرا فی هذه شان، اور اس شان میں سب سے منفرد ثابت ہوئے. اس کے بعد آگے صفحہ نمبر 117 پہ فرمایا وقال احمد بن محمد بن یاسین کانا ابو داؤد احدا حفاظ الاسلام لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علمہ و عللہ و سندہ. وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن محمد بن یاسین کے امام ابو داؤد جو ہیں وہ تمام حفاظ اسلام میں حدیث رسول کے معاملے میں اپنے زمانے میں یکتا تھے، حدیث رسول کے علم کے حوالے سے، اس کے متنوں کی علت کے حوالے سے، اس کے سندوں کی معرفت کے حوالے سے، فی اعلیٰ درجہ نسخ والعفاف، اعلیٰ درجے کی یعنی کہ جو احکام میں مضبوطی ہے اور یعنی کہ جس کو کہتے ہیں شفافیت کے ساتھ، والصلاح اور اصلاح کی نیت کے ساتھ، والورع اور نیکی کی نیت کے ساتھ، من فرسان الحدیث حدیث کی اس علم کے معاملے میں. وقال ابو بکر محمد بن اسحاق الساغانی و ابراہیم الحربی، امام ابو بکر محمد بن اسحاق اور ابراہیم الحربی دونوں فرماتے ہیں لما صنف ابو داؤد کتاب السنن علینا لابی داؤد الحدیث کما علینا لداؤد علیہ السلام الحدید،
کہ جب نبی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب السنن لکھی ہے اپنی، تو ان کے لیے حدیث اسی طریقے سے نرم ہو گئی، حدیث کا علم آسان ہو گیا، نرم ہو گیا، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا جو ہے ذاتی طور پر وہ نرم پڑ گیا تھا۔ امام حافظ موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث، تخلیق کیے گئے امام ابو داؤد دنیا میں حدیث کے لیے، وہ فی الآخرت للجنہ، اور آخرت میں جنت کے لیے۔ امام ابو حاتم ابن حبان، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ابو داؤد احد ائمۃ الدنیا فقہا و علما و حفظا و نسخا و ورعا و اتقانا، کہ امام ابو داؤد جو ہے وہ تمام دنیا کے اماموں کے اندر دین کی سمجھ کے حوالے سے، دین کے علم کے حوالے سے، اپنے حافظے کے حوالے سے، دین کے ارکان پر عمل کے حوالے سے، اپنے یعنی تقوی کے حوالے سے، اپنے دین میں پختگی کے حوالے سے وہ سب سے یگانہ روزگار تھے۔ جمع و صنفا و زبان سنن، انہوں نے علم حدیث کو جمع کیا، اس میں تصنیفات لکھی اور یعنی دین کے اس علم کی خدمت کی۔ امام ابو عبداللہ بن مندہ کہتے ہیں الذین خرجوا ومیزوا الثابت من المعلول والخطا من السباب الاربعہ، وہ چار لوگ دین کی تخریج کے حوالے سے اور ضعیف روایتوں سے، صحیح کی تمیز کے حوالے سے اور صحیح سے خطا کے حوالے سے، چار حضرات سب سے ممتاز ہیں، بخاری، مسلم، پھر ان کے بعد ابو داؤد اور ان کے بعد امام نسائی۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا تعارف میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان جیسی ایک علم اور تقوی والی شخصیت کے لیے باقاعدہ مرزا جی جو ہے انہوں نے یعنی کہ اتنی غلیظ بات کی ہے کہ تو ابو داؤد کی عادت ہے وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں۔ اچھا، جبکہ یہ مرزا جی کی عادت ہے۔ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے اندر ایک شیعہ عالم کے فون آنے کا تذکرہ کیا ہے، اور باقاعدہ مرزا جی نے ساتھ یہ بات کی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور وہ سامنے علی الحسن نقوی کو مخاطب کر کے کہا ہے آپ تو جانتے نا وہ کل جن کا فون آیا تھا، مرزا جی نے نام نہیں لیا۔ اسی طرح مرزا جی نے اسی ویڈیو کے اندر اپنے عربی میں لکھے ہوئے یعنی کہ ریسرچ پیپر کا ترجمہ جس عالم نے کیا ہے بقول مرزا جی کے، مرزا جی نے ان کا نام نہیں لیا، مرزا جی نے ان کا نام چھپا لیا۔ یقین کریں مرزا اس دین کے بزرگوں پہ جو جو الزامات لگاتا ہے خود بخود اللہ رب العزت وہ مرزا کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ مرزا اپنے ہی آئینے میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔